بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قیل ان الکتاب فی مسح الرأس یوجب مسح مطلق البعض وقد قیدتموه بمقدار الناصیة بالخبر والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمة الغلیظة بالنکاح وقد وقد قیدتموه بالدخول بحدیث امرأة رفاعة ان قیل اگر کہا جائے ان الکتاب بے شک کتاب اللہ فی مسح الرأس مسح راس کے سلسلے میں مسح راس یعنی سر کے مسح کرنے کے بارے میں کتاب اللہ مسح کرنے کے بارے میں یوجب مسح مطلق البعض بعض سر کے مسح کو مطلق ثابت کرتی ہے۔ کتاب اللہ بلا شبہ کتاب اللہ مسح راس کے سلسلے میں ثابت کرتی ہے مطلق بعض سر کے مسح کو، ٹھیک ہے۔ وقت قیدتموہ بمقدار الناصیۃ بالخبری، یہاں پہ جو واو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی حالانکہ تم نے اس مطلق کو ناصیہ کی مقدار سے مقید کیا ہے خبر واحد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بمقدار الناصیۃ بالخبر بالخبر، تم نے اس مطلق کو ناصیہ کی مقدار سے مقید کیا ہے۔ مطلق فی انتہاء الحرمة الغلیظة بالنکاح، اور کتاب اللہ مطلق ہے نکاح کے ساتھ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں، اور کتاب اللہ مطلق ہے نکاح کے ساتھ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں۔ وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأة رفاعہ، یہاں پر بھی واو حالیہ ہے، یعنی حالانکہ تم نے اس مطلق کو مقید کیا ہے دخول کے ساتھ، بالدخول دخول کے ساتھ، رفاع کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے، رفاع کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے، قلنا تو ہم کہیں گے ان الکتاب، یعنی اوپر جو ذکر ہوا ہے وہ امام شافعی وغیرہ کے مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے امام اعظم نے ایسا ایسا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں امام اعظم اس کا جواب دے رہے ہیں، اب انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے پوری طریقے سے، صرف ترجمہ وغیرہ پہلے سن لیجیے۔ آواز نہیں نکالا، گلے میں بہت درد ہو رہے ہیں۔ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہہ رہا تو ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ مسح کے بیان میں مطلق نہیں ہے۔ شواف مطلق مانتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کتاب اللہ مسح کے بیان میں مطلق نہیں ہے۔
فإن حکم المطلقی، تو بے شک مطلق کا حکم یہ ہے، مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے ان یکون الآتیہ بأی فرد کان آتیا بالمأمور بہ، اس کے جس فرد پر جو آدمی عمل کرے، اس کے جس فرد پر جو آدمی عمل کرے یا جو آدمی عمل کرنے والا ہو، اور مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جس فرد پر جو آدمی عمل کرنے والا ہو وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، والآیات بأی بعض، اس مطلق مامور بہ پر اس مطلق مامور بہ پر اچھا فإن حکم المطلق ان یکون الآیات بأی فرد کان آیات بالمامور بہ والآیات بأی بعض، اور مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جس فرد پر جو آدمی عمل کرنے والا ہو وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اس مطلق کے مامور بہ پر، کانا ہاؤنا لیسا بآتی بالمأمور بہ فإنہ لو مسح علی النصف او علی الثلثین اور یہاں سر کے مسح میں جو آدمی سر کے جس حصے پر مسح کرنے والا ہو وہ مسح کے مامور بہ پر عمل کرنے والا نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی سر کے آدھے یا تہائی حصے پر مسح کرے تو یہ ساری یعنی نصف یا دو تہائی مسح کی ہوئی مقدار فرض نہیں ہوگی، مسح کی مقدار کوئی ہے نہیں، بریلی ہیں، لا یکون الکل فردا وبہ فارق المطلق المجملہ، اور اس بیان کے ساتھ مطلق مجمل سے جدا ہو گیا۔ وَأَمَّا قید الدخول فقد قال البعض، باقی دخول کی قید سو ہمارے بعض علماء نے کہا، وَأَمَّا اور رہا دخول کی قید
تو فقد قال البعض، تو ہمارے بعض علماء نے کہا ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، کہ نص یعنی آیت، نص قطعی یعنی قرآن مقدس کی جو آیت ہوتی ہے جہاں پر جو حکم ہوتا ہے نص قطعی بولتے ہیں۔ نص، اور وہ نص کیا ہے؟ حتی تنکحا، لفظ آیا نا حتی تنکحا زوجا غیرہ، تو فقد قال البعض، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، یعنی کہ نص میں لفظ نکاح کو وطی کے معنی پر محمول کیا گیا ہے، لفظ نکاح کو وطی کے معنی پر محمول کیا گیا ہے، یعنی لفظ یہ جو آیت میں حتی تنکحا زوجا غیرہ آیا ہے، اس میں جو تنکحہ کا لفظ آیا ہے تو یہاں نکاح سے معنی مراد کیا لیا گیا ہے؟ وطی مراد لیا گیا ہے، نہ کہ نکاح مراد، ٹھیک ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ بعض ہمارے علماء نے کہا ہے بے شک نکاح کہا ہے کہ نص یعنی حتی تنکحہ میں لفظ نکاح کو وطی پر محمول کیا گیا ہے۔ اذا العقد مستفاد من لفظ الزوجی، ٹھیک، یعنی اب کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو وطی پر محمول کیا گیا ہے نکاح کے معنی کو، تو وہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ عقد نکاح کا معنی تو لفظ زوج سے معلوم ہوتا ہے۔ اذ العقد مستفاد من اللفظ الزوجی، یعنی عقد نکاح کا معنی تو لفظ زوج سے معلوم ہوتا ہے، یعنی جب لفظ زوج آ گیا تو اس نے بتا دیا کہ جو زوجہ بنتا ہے، زوجہ بنتی ہے، وہ بغیر نکاح سے تو نہیں بنتی، نکاح ہونے کے بعد ہی وہ زوج کا حق پاتی ہے، زوجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر نکاح سے نکاح مراد لیں، پھر زوج سے بھی نکاح مراد لیں، تو پھر یہاں تکرار آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لفظ نکاح سے وطی مراد لے لیا، اور لفظ زوج سے جو ہے عقد نکاح مان لیا گیا۔ وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اور اس جواب کے ساتھ سوال ختم ہو جائے گا، یعنی اس جواب کے ساتھ سوال ختم ہو جائے گا۔ وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دخول کی قید حدیث سے ثابت ہے، دخول کی قید جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے پوری صحیح سے، دخول کی قید حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وَجَعَلُهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور اس حدیث کو علماء نے اخبار مشہورہ میں سے قرار دیا ہے، یعنی اس کو حدیث مشہور قرار دیا ہے، خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور قرار دیا ہے۔ تو فَلَا يَلْزَمُهُمْ تقید الکتابی، یہ ہے تقید الکتابی بخبر الواحدی، تو احناف پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید بنانے کا الزام لازم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی احناف پر الزام کیا تھا کہ تم نے خبر واحد کے ذریعے سے کیا کرا ہے؟ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا، لیکن احناف نے کیا کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ پہلی بات تو خبر واحد نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر مشہور ہے، تو جب یہ خبر مشہور ہے تو پھر یہ آپ کا الزام لگانا بیکار ہوگا کہ احناف نے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں مسئلے کی کہ کیا مسئلہ تھا۔ تو
لفظ مطلق سے یعنی مطلق کے حکم سے احناف کے ایک اصول پر دو اعتراضات اور ان کے جوابات حاصل آ رہے ہیں، یعنی دو اعتراض ہو رہے ہیں، عبارت کے اندر دو اعتراض ہوئے اور اس کے جواب بھی دیے گئے۔ وہ دو اعتراض کس طرح سے تھے اور ان کا جواب کیا تھا ابھی انشاءاللہ وضاحت کر دے رہے ہیں۔ اور وہ اعتراض مطلق سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کے حکم مطلق سے متعلق ہے۔ تو پہلا اعتراض تو یہ تھا معترض کا، اعتراض یہ ہوتا ہے پہلا کہ آیت جو آئی ہے قرآن مقدس میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنے سر کا تم مسح کرو، تو یہ آیت جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا جو حکم ہے اس میں مطلق حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا مطلق حکم تھا۔ تم حنفیوں نے اس مطلق حکم کو مقید کر دیا، ٹھیک، کیوں؟ مقدار ناسیہ کے ساتھ، یعنی چوتھائی سر کے مسح کے ساتھ۔ اور کیوں کیا؟ کہ اس لیے کیا خبر واحد کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اس لیے آپ نے خبر واحد کے ذریعے سے کیا کرا؟ کتاب اللہ کے جو مطلق تھا اس کا حکم، جو مطلق حکم تھا اس کو مقید کر دیا مقدار ناسیہ کے ساتھ خبر واحد کے ذریعے سے۔ جبکہ تمہارے ہی نزدیک خبر واحد کے ذریعہ مطلق من الکتاب کو مقید بنانا درست نہیں ہے، یعنی حنفیوں کے نزدیک اصول یہ ہے کہ آپ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق حکم کو مقید نہیں کر سکتے، لیکن اعتراض کیا ہوا کہ تم نے یہاں پر حکم مطلق کو بھی مقید کر دیا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے نا، یہ بعض راز کے سلسلے میں مطلق نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بعض راز کے سلسلے میں مطلق نہیں ہے، یعنی سر کے بعض حصے کے تعلق سے یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ مجمل ہے۔ کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ تو حدیث مغیرہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ سباتن قوم فبالا توضع و مسح علی الناصیتی۔ تو حدیث مبارکہ جو حدیث مغیرہ ہے جس میں مسح رابع راس کا ذکر ہے، یعنی اس حدیث کے اندر چوتھائی سر کے حصے پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت کے اجمال کی تفسیر ہے، جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ جواب سمجھ میں نہیں آیا؟ چلیے پھر سے کوشش کرتے سمجھانے کی۔ یعنی سر کے بعض حصے کے مسح میں کتاب اللہ کا حکم مطلق نہیں ہے۔ جواب کیا دیا؟ حناف کا جواب یہ ہے کہ سر کے بعض حصے کے مسح میں کتاب اللہ کا حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ شوافی کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم مطلق تھا، حنفیوں نے مقید کر دیا، جبکہ آپ کے یہاں مقید کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ جواب کیا دیا حناف نے کہ سر کے بعض حصے کے مسح میں کتاب اللہ کا حکم مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ تو مجمل اب کیا ہوتا ہے؟ تو مجمل وہ کہلاتا ہے جس کے معنی تو معلوم ہو مگر اس کی مراد معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، معنی معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو۔ اور مطلق اسے کہتے ہیں جس کے کسی ایک فرد پر عمل کرنے والا
معمور بھی یعنی فرض کو ادا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کفارہ، یمین کا حکم مطلق ہے، کفارہ کا حکم کیا ہے؟ مطلق ہے، جس کے 3 افراد ہوتے ہیں: 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، غلام آزاد کرنا۔ ان تینوں میں سے جس فرد کو بھی ادا کرے گا، کفارہ کو ادا کرنا والا اس کو سمجھا جائے گا، جبکہ مسح راس میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مسح راس کے بھی چند افراد ہیں: نصف، ثلاث، ثلثین یعنی آدھا، اور تہائی اور چوتھائی۔ اب اگر کسی شخص نے مثلاً آدھے سر کا یا تہائی سر کا یا چوتھائی سر کا اس پر مسح کیا، تو کوئی بھی امام اس مسح کی ہوئی مقدار کو فرض نہیں کہتا ہے، یعنی کوئی بھی امام یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ مسح کی مقدار فرض ہے۔ تو امام کوئی بھی اس مسح کی ہوئی مقدار کو فرض نہیں کہتا، بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر 3 بالوں پر مسح کرنا چاہے تو کر لے، کیونکہ کم سے کم 3 بالوں پر مسح کرنا فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 3 بالوں پر مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے، پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت مسح راس کے حکم میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مغیرہ میں ہے، لہٰذا اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ احناف نے مسح راس کے حکم میں مطلق کو خبر واحد کے ذریعے سے مقید بنایا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ خبر واحد ہی نہیں ہے، ایک تو وہ خبر مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض، 2 اعتراض ہو رہے تھے نا، اب دوسرا اعتراض کیا ہو رہا؟ قرآن کریم کی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ٹھیک؟ اس پوری آیت کے اندر ایک لفظ ہے، لفظ تنکیہ، اور ایک ہے زوجن غیرہ، زوج۔ ان دونوں لفظوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو قرآن کریم کی آیت سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ تیسری طلاق کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی، 3 طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی، حرمت غلیظہ یعنی اب وہ نکاح سے فوراً ہی نکل گئی، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب تیسری طلاق واقع ہو گئی تو وہ عورت نکاح سے نکل گئی، ث ہے؟ تو اس تیسری طلاق کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی وہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ یعنی جب انسان کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جبکہ تیسری طلاق دے، یعنی تینوں طلاقیں دے دے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ اس کے پاس واپس پلٹنا چاہتی ہے تو زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے یہ حکم ختم ہو جائے گا، یعنی جو حرمت ہے وہ حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کب ختم ہوگی؟ جب وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آیت مطلق ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ جو آیت ہے یہ اس سلسلے میں مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق 3 دی، یعنی طلاق مغلظہ دی، تو اس کے بعد
حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی، یعنی اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب حلال ہونا تو وہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے جائز ہوگی، ٹھیک، اور زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے جو حرمت غلیظہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں آیت کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، یعنی صرف نکاح ثانی کا حکم ہے، نکاح ثانی کا حکم ہے، اس میں وطی کی قید نہیں ہے۔ دیکھو یہ اعتراض ہو رہا ہے امام اعظم کے پاس، ٹھیک ہے، امام اعظم یعنی احناف کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی وہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت مطلق ہے، یعنی صرف نکاح ثانی کا حکم ہے، اس میں دخول کی قید نہیں لگائی۔ دخول یعنی وطی کرنا، صحبت کرنا، قربت کرنا، وطی کرنا، جمع کرنا، بہت سارے الفاظ ہیں، آپ جو سمجھ سکیں سمجھ جائیں۔ یعنی صرف نکاح ثانی کا حکم ہے اس آیت میں، شوافی فرماتے ہیں اس میں وطی کی قید نہیں، یعنی اگر کوئی صرف نکاح کر لے، دوسرے مرد سے نکاح کرے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اور پھر وہ جا کے اپنے پہلے والے مرد سے، اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ شوافی کا ماننا ہے۔ اور اس لیے کہہ رہے اس کے اندر اس آیت میں، کیونکہ یہ آیت مطلق ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ وطی کی قید نہیں ہے، تو حنفیوں نے 3 طلاقوں سے ثابت شدہ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے نکاح کے ساتھ وطی کی بھی شرط لگا کر مطلق نکاح کے حکم کو خبر واحد کے ذریعے مقید بنا دیا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، صرف نکاح سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دخول کا پایا جانا، صحبت کا پایا جانا، یعنی کہ وطی کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگی، وطی نہیں کری تو نکاح ہوگا ہی نہیں، تو یہ حلالہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اعتراض کیا ہوا کہ آیت تو مطلق حکم ہے، آیت کتاب اللہ کا اندر جو آیت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مطلق ہے، لیکن آپ حنفیوں نے اس میں جو ہے وہ وطی کی قید لگا کر اس کو مقید کرنا دیا خبر واحد کے ذریعے سے، جبکہ تمہارا ہی نزدیک یہ ایک اصول ہے کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے اب اس کا جواب سن لیں مختصر لفظوں میں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے 2 جوابات دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کے اس اعتراض کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں دخول کی قید حدیث رفاع کی وجہ سے نہیں لگائی۔ کیا فرماتے ہیں حناف کہ ہم نے اس سلسلے میں دخول کی قید حدیث رفاع کی وجہ سے نہیں لگائی۔ آپ نے ہم پہ الزام لگایا کہ رفاع کی حدیث کی وجہ سے ہم نے اس مطلق کو مقید کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں نہیں، ہم نے دخول کی قید حدیث رفاع کی وجہ سے نہیں لگائی، بلکہ قرآن کریم کی اسی آیت کو دیکھو آپ، کون سی آیت؟ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ سے، اس کو دیکھو تو اسی میں جب غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ ہم نے اسی حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ سے قید لگائی ہے، اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حتیٰ تنکحا میں نکاح وطی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ حتیٰ تنکحا میں جو لفظ تنکحا ہے، لفظ نکاح ہے، وہ نکاح کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کو کس پر محمول کیا گیا ہے؟ وطی کے معنی پر۔ تو لفظ تنکحا جو ہے وہ وطی کے معنی پر محمول کیا گیا ہے، کیونکہ نفس نکاح تو زوجن کے لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ نفس نکاح یعنی نکاح جو ہے وہ زوجن غیرہ، زوجن کے لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ بھائی کوئی بھی عورت زوجہ تب بنتی ہے جب نکاح ہو جاتا ہے، بغیر نکاح کے تو زوجہ بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے،
تو جب زوجن کا لفظ آ گیا تو اس سے پتہ لگا کہ نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو تنکیحہ کا لفظ آیا ہے وہ کس کے معنی میں لیا گیا؟ وتی کے معنی میں. اور زوجن کے لفظ سے کیا معنی معلوم لیا گیا؟ اس سے نفس نکاح مفہوم لیا، یعنی اس سے نکاح مراد لے لیا اور لفظ نکاح سے وتی مراد لے لیا، کیونکہ بغیر نکاح کے تو زوج بن ہی نہیں سکتا. لہٰذا حتیٰ تنکیحہ میں لفظ تنکیحہ وتی پر محمول ہے تاکہ تقرار بھی لازم نہ آئے، ہے نا. اگر تنکیحہ سے بھی نکاح مراد لیں اور زوجہ سے بھی نکاح مراد لیں تو پھر دو نکاح جو ہیں وہ لفظ نکاح کی تقرار لازم آئے گی. تو حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے سلسلے میں وتی کی قید کا ہم نے اضافہ، یعنی حنفیوں نے اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قید تو تنکیحہ کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا، کوئی بھی اعتراض لازم نہیں آئے گا. دوسرا جواب یہ کہ حدیث رفا، یعنی رفا کی جو بیوی کی حدیث ہے وہ حدیث یعنی کہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ وہ خبر مشہور ہے، یعنی حدیث مشہور ہے نہ کہ خبر واحد. تو خبر مشہور کے ذریعے مطلق من الکتاب کو مقید بنانا جائز ہے، سمجھ رہے؟ خبر واحد کے ذریعے تو نہیں بنا سکتے، لیکن خبر مشہور کے ذریعے سے مطلق کتاب اللہ کے مطلق کو مقید بنانا جائز ہے. لہٰذا احناف پر یہ اعتراض وارد اب نہیں ہوگا کہ انہوں نے خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کیا. نہیں، خبر واحد کے ذریعے سے مطلق کو مقید نہیں کیا ہے بلکہ خبر مشہور کے ذریعے سے مطلق کو مقید کیا. حدیث رفا کیا ہے؟ رفا کی بیوی کی حدیث کیا ہے؟ آپ وہ بھی سن لیجئے تاکہ بات صاف ہو جائے. رفا قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفا قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ صحابی ہیں. تو وہ بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. کس کی بیوی؟ رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں. کتنی؟ 3 طلاقیں دے دی تھیں. میں نے عدت گزاری اور عدت گزارنے کے بعد عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا عدت گزارنے کے بعد. مگر میں نے ان کو نامرد اور عورتوں کے حق میں ناکارہ پایا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس لائق نہیں تھے کہ اپنی بیوی کو خوش کر سکتے، اس کو جسمانی لذت پہنچا سکتے. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامرد پایا، اور نامرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے حق کو پورا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح کیا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفاع کے پاس اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم عبد الرحمن کا ذائقہ نہ چکھ لو. سمجھ میں آیا؟ حضرت جب تک تم عبد الرحمن کا ذائقہ نہ چکھ لو، یعنی ان سے جب تک کہ تم جسمانی تعلق نہ بنا لو اور جسمانی لذت کو محسوس نہ کر لو،
جب تک تم عبد الرحمن کا ذائقہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ چکھ لیں، یعنی جماع کی لذت اور حلاوت حاصل جب تک نہ کر لو. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو مطلقہ ہے وہ ثلاثہ کو زوج اول کے لیے حلال کرنے کے واسطے زوج ثانی کا وطی کرنا ضروری ہے. جو عورت 3 طلاق کے ذریعے سے اپنے نکاح سے باہر کی گئی، اب اس نے عدت گزاری، اب اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور وہ نکاح صرف کافی نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں باقاعدہ لفظ آئے ہیں کہ جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ لیں تب تک یہ حلالہ ثابت نہیں ہوگا، اور جب وہ ایک دوسرے کا مزہ چکھ لیں تو وہ دوسرا والا شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر وہ عدت گزار کے اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، محض نکاح کافی نہیں، جیسا کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے. آیت کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف نکاح کر لو، اور شوافی بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف نکاح کرنے سے جو ہے وہ نکاح کر لے دوسرے شوہر سے، اور اس کے بعد وہ اپنے پہلے والے شوہر سے جا کر نکاح کر سکتی ہے جبکہ دوسرا والا شوہر اسے طلاق دے دے. لیکن نہیں، مسئلہ حقیقت میں یہ ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک اس میں دخول نہیں پایا جائے گا، نکاح ہو جائے اس کے بعد پھر شب میں دخول پایا جائے، تو جب تک دخول نہیں پایا جائے گا تب تک جو ہے وہ اس کے لیے اور اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ثابت یا اس سے نکاح حلال ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب. رہ گیا ہو سمجھنے میں تو پھر پوچھ لینا، انشاءاللہ بتا دیں گے.